السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں زندگی میں پھر ماہ رمضان عطا فرما دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں روزانہ یہ بڑا قیمتی درس ہوا کرے گا۔ ایک عنوان ہے باقیات الصالحات۔ یہ سورۃ الکہف میں آیا ہے کہ بعض نیکیاں وہ ہیں جن کا اجر قیامت تک جاری رہتا ہے۔ تو آج پہلا رمضان ہے اور 3 اپریل ہے 2022 کا۔ یہ درس حدیث مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقیات الصالحات کی پہلی قسط ہے۔ چونکہ میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں، تو آپ بڑی قیمتی توجہ رکھیے گا، خاص کر یہ نوجوان بچے، ان سے بڑی اپیل ہے کہ یہ درس خصوصی سنیں، ان کی زندگیوں میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ صبح و شام ہم روزانہ کچھ معمولات کرتے ہیں۔ پانی ہم روزانہ پیتے ہیں، بولتے جائیے، پانی ہم، کھانا ہم، اور سونا ہم، ان کے بغیر ہماری زندگی گزر سکتی۔ علماء کہتے ہیں کہ بعض اعمال وہ ہیں جن کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی، وہ روزانہ کرنے پڑتے ہیں، اور بلا ناغہ اگر دنیا کے کام چھوڑیں گے تو جسمانی غذا بند ہو جائے گی، اور وہ دینی کام چھوڑیں گے تو ہماری روحانی غذا بند ہو جائے گی۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا عمل ہے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ روز کا کام بتا رہا ہوں بھائی۔ اور نمبر 3، نسبی یا سسرالی دور قریب کے تمام رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 4، حلال اور پاکیزہ روزی کے ذریعے اپنی بیوی اور بچوں کو پالنا۔ اور نمبر 5، کسی کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ نہ بنانا، اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا۔ نمبر 6، حرام اور ناجائز افعال، اقوال اور چیزوں سے مکمل بچ کے رہنا۔ نمبر 7، بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 8، اپنے قول کو، اپنے فعل کو، صورت کو، سیرت کو سنت نبوی کے نور سے مزین رکھنا۔ یہ میں نے 8 آپ کو روزانہ کے چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس میں ایک بڑی غلطی ہے کہ لوگ نفلی کام زیادہ کرتے ہیں اور فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ بولیے فرض ہے، نفل ساری رات پڑھیں گے، صبح فرض کی چھٹی۔ تو حدیث پاک سنیے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء، اور یہ اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی کہ میرا بندہ کسی چیز سے بھی میرا اتنا زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتا، احب الی مما افترضت علیہ، جتنا وہ فرض کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو فرضوں کا اہتمام ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، سارے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ہے۔ اب اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ تہجد کا کتنا ثواب ہے، کہ اللہ نے ہمارے نبی پاک پر تو فرض فرمائی ہوئی تھی، مگر وہ بھی فرضوں کے برابر ہے، فرض اوپر ہے اور تہجد کا درجہ بعد میں آئے گا۔ سیدنا عمر بن الخطاب، ذرا تڑپ کے پڑھیے نا، رضی اللہ، کیا ہستی ہے سیدنا عمر پاک کی۔ ان کے ایک شاگرد تھے تابعی، حضرت سلیمان بن ابی حسمہ، پڑھیے رحمت اللہ علیہ، حسمہ سا کے ساتھ یہ نماز میں نہیں آئے صبح، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، تو حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کا گھر بھی بازار میں تھا۔ تو حضرت عمر نے دروازہ کھٹکایا اور ان کی والدہ بولی، تو پوچھا بھئی آج وہ سلیمان بن ابی حسمہ
فجر کی نماز میں نہیں آئے، کہاں تھے؟ تو ماں نے کہا انہو بات یصلی فغلبتہ عیناہ، وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے اور فجر کے وقت آنکھ لگ گئی، فجر کے وقت اٹھا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً، کہ میرے نزدیک ساری رات عبادت سے بہتر تھا کہ وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ فرض کی نماز ساری رات پڑھنا اور ساری رات نفل کی نمازیں پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ شارح بخاری محدث کبیر علامہ ابن حجر عسقلانی سارے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پتہ ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کون ہے؟ جن کو 23 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اتنے بڑے ولی اللہ یہ کیا فرماتے ہیں کہ من شغلہ الفرد عن النفل فہو معذور، کہ جو فرض میں لگنے کی وجہ سے نفل نہ پڑھ سکے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو فرض میں مصروفیت کی وجہ سے نفل ہے فہو معذور، وہ معذور ہے، اس پر کوئی گناہ پر ومن شغلہ النفل عن الفرد، جو نفلوں میں مصروف ہو رہا اور فرض چھوڑ بیٹھا فہو مغرور، یہ مغرور ہے۔ مغرور عربی میں کہتے ہیں کہ دھوکے میں پڑ گیا ہے، یہ دھوکہ کھا بیٹھا ہے، اس کو دھوکہ لگ گیا ہے۔ اگلی بات سنیے، ترمذی میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بتائیے کہ اگر کوئی شخص دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نفلیں پڑھتا رہے، لیکن جمعہ اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہوا فی النار، یہ شخص جہنم میں جائے گا، کہ اس نے جمعہ اور جماعت چھوڑ رکھی ہے اور نفل پڑھتا جا رہا ہے، اس کی کوئی خیر ہے؟ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ ایک دفعہ اگلی حدیث میں طبرانی کبیر سے پڑھ رہا ہوں، حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حافظی علی الفرائض فإنها افضل الجہاد، کہ تو فرائض کی حفاظت کر، یہ تیرا جہاد سے بھی افضل عمل ہے۔ تو فرضوں کی حفاظت کرنا، بولیے جی، فرضوں کی افضل حضرت عمر بن عبدالعزیز، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ۔ ہاں، عمر بن عبدالعزیز تو پھر آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے تھے یہ دوسرا عمر آ گیا ہے، ایسا عدل کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ افضل العبادت اداء الفرائض و اجتناب المحارم، سب سے افضل عبادت ہے فرائض کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچ کر رہنا۔ بولیے جی، گناہوں سے۔ تو دوسرا عمل جو جس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے گا وہ ہے گناہ چھوڑ دینا۔ بولو جی، گناہ۔ پہلا کیا بتایا؟ فرائض ادا کرنا، پہلا کیا بتایا؟ بولیے سارے ساتھی۔ اور دوسرا ہے جناب گناہوں سے ترک منکرات، کہ منکرات کو چھوڑ دینا، ہر قسم کے باطنی اور ظاہری گناہوں سے بچ کے رہنا۔ حضور نبی پاک شاہ لولاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں آ رہی ہے، اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام چھوڑ دے اللہ تجھے سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کن ورین تکن عابد الناس، کہ تم متقی بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تجھے سب سے بڑا ورع یعنی نیک اور صالح بنا دے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، آپ بھی پڑھے رضی اللہ تعالی عنہ، سے کسی نے پوچھا کہ رجل کثیر الذنوب کثیر العمل، ایک بندہ وہ ہے جو گناہ بھی بڑے کرتا ہے اور نیک عمل بھی، احب الیک، کیا یہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ او رجل قلیل الذنوب قلیل العمل، یا وہ شخص جو عمل بھی تھوڑے کرتا ہے اور بولیے گناہ بھی، آپ کو ان میں سے کون زیادہ پسند ہے؟ نیکیاں زیادہ کرے، گناہ بھی زیادہ کرے، یہ پسند
یا نیکیاں کم کرے اور بولو گناہ بھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ما اعدل بالسلامت شیئا، گناہوں سے محفوظ رہنے والے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو گناہوں سے بچنا، بولیے گناہوں سے آہا ہا۔ اما عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اقل الذنوب، کیا میرے بیٹو، یہ پوری امت کو کہا، پوری امت حضرت اما عائشہ کی بیٹے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اقل الذنوب، کہ گناہ کم کیا کرو۔ فإنکم لن تلقوا اللہ بشیء یشبہ قلت الذنوب، کیونکہ جو کم گناہ لے کر اللہ سے ملاقات کرے گا اس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی پسند نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک حدیث اور ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 34742، اس میں فرمایا ان الناس قد ضیعوا اعظم دینہم الورع، کہ بے شک لوگ اپنے دین کی سب سے عظیم چیز یعنی تقوی اور پرہیزگاری کو ضائع کر دیتے ہیں گناہوں کے ذریعے سے، لہذا گناہوں سے رب بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان شعب الایمان میں ہے، من سر ان یسبق الدائب المجتہد فلیکف عن الذنوب، کہ اما عائشہ فرماتی ہیں جسے یہ پسند ہو کہ وہ عبادت میں تھکنے والے اور خوب کوشش کرنے والے سے آگے بڑھ جائے، وہ گناہ چھوڑ دے، اللہ عبادت گزار سے بھی اس کو آگے کر دے گا۔ ہر نیکی فرض نہیں، یہ میرا جملہ بولو سارے بھائی، ہر نیکی فرض ہے پر ہر گناہ سے بچنا فرض ہے، بولو جی ہر گناہ سے بچنا۔ اور حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم پڑھی صلی اللہ، طبرانی کبیر میں آ رہا ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اہجر المعاصی فإنها افضل الحجرت، گناہ چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑنا یہ سب سے افضل ہجرت ہے، بولو جی یہ سب سے افضل ہے۔ اور تیسرا عمل صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا، ذرا کہو نا سبحان اللہ، اللہ سے دعائیں مانگنا۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں ترمذی شریف میں، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، توجہ سے ترجمہ سننا، بے شک دعا ہر صورت میں نفع دیتی ہے، اس مصیبت میں بھی نفع دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کا لازمی اہتمام کرو، دعا تمہیں دونوں جہانوں میں فائدہ عطا فرمائے گی۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بڑی توجہ سے میری طرف دیکھیں، چونکہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ بھی میری طرف دیکھیں۔ آنکھوں سے بھی کچھ پلایا جاتا ہے نا، آنکھوں سے بھی جام محبت پلایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، ذرا سبحان اللہ کا ہوئے 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 ہوئے، فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پچھلا مال پاک بھی ہوتا ہے، محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اس حدیث کا اگلا حصہ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، کہو سبحان اللہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے مریضوں کا علاج کس سے کرو؟ صدقہ نہیں دے گا اور ڈاکٹر سے پوری چمڑی اتروا لے گا، پوری چمڑی اتروا لے گا اور لاکھوں لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دے گا بھائی۔ تیسرا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آپ نے فرمایا کہ آنے والی مصیبتوں سے اور حوادث سے، حادثوں سے بچنا ہے تو دعا مانگا کرو، دعا تمہیں ہر مصیبت سے بچا دے گی۔ مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ الدعاء سلاح المؤمن،
کہ دعا دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے لیے اسلحہ ہے، وعماد الدین، اور دعا تمہارے دین کا ستون ہے، اور ونور السماوات والارض، تمہاری دعا تمہارے لیے آسمانوں میں بھی نور ہے، زمینوں میں بھی نور ہے۔ یہاں دعا مانگتے نہیں ہیں، یوں بیٹھے ہوتے ہیں، یوں کسی کا ہاتھ ادھر ہوتا ہے، کسی کا ادھر ہوتا ہے، کسی کا منہ ادھر ہوتا ہے، کوئی گھڑیاں ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہم کس رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے نعمہ سلاح المومن الصبر والدعا، کہ مومن کا بہترین ہتھیار صبر اور دعا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ باطنی اور ظاہری اگر سب چیزوں سے بچنا ہے تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس چھوٹی چھوٹی 2 حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا لگا ہوں، پر ہیں بڑی کمال کی۔ ذرا سب کہو نا سبحان اللہ۔ اور آج یہ جتنے لڑکے بیٹھے ہیں ذرا تگڑے ہو کے دل کے کانوں سے سنیں۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استفتح اول نہاری، کہ جو دن کا افتتاح کرتا ہے رب کے ذکر سے، دعا سے، تلاوت قرآن سے، وختمہ بالخیر، اور شام بھی کرتا ہے دعا سے، تلاوت قرآن سے، رب کے ذکر سے، سب کچھ آ گیا۔ تو قال اللہ عز وجل لملائکتہ، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے الغوا لا تکتبوا علی عبدی ما بین ذلک من الذنوب، اے فرشتوں میری بات سنو، میرے بندے نے صبح کی ہے میرے ذکر کے ساتھ، شام کی ہے میرے ذکر کے ساتھ، درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں نا سارے ہی معاف فرما دو۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اب اگلی حدیث اس سے بھی بڑی کمال کی ہے۔ حضرت انس پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من حافظین، یہ محافظ فرشتے کرامن کاتبین یرفعانی اللہ عز وجل ما حفظا من لیل او نہار فیجد اللہ فی اول صحیفتی وفی آخری صحیفتی، کہ یہ دونوں فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، خیرن الا قال للملائکۃ اشہدکم انی قد غفرت لعبدی ما بین طرف الصحیفۃ، کہ کرامن کاتبین فرشتے اللہ کے حضور جب بندوں کے دن اور رات میں محفوظ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے شروع اور آخر میں دعا کو پاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے نامہ اعمال کے شروع میں اور دن کے آخر میں ذکر پایا ہے، لہذا درمیان میں پائے جانے والے جتنے بھی گناہ ہیں میں نے سب معاف فرما دیے ہیں۔ حضرت بشر بن حارث پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا سعید الملکانی، جب فرشتے بندے کا نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، او قال الملک، اللہ فرماتا ہے اے فرشتے بعمل العبد، یہ ذرا دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں کیا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا کہ کیا ہے، بولو تو صحیح، پر اللہ کہتا ہے ذرا دیکھو نا مجھے بتاؤ، تو وہ پتہ ہے قال انظروا، وہ عمل نامہ دیکھتے ہیں، فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ ذِكْرٌ وَفِي آخِرِهِ ذِكْرٌ، صبح بھی ذکر ہے، بولو شام بھی ذکر ہے، فَدَعُوا لَهُ مَا بَيْنَهُمَا، اور درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کہتا پھر سارا کچھ چھوڑ دو، بس یہ صبح کا ذکر ہی کافی ہے اور شام کا ذکر کافی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ذکر بتانے لگا ہوں، بس درس پورا ہو گیا۔ ایک ذکر سبحان اللہ العظیم، پڑھو وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، آ جائے گا سب کو؟ نہیں تو یوٹیوب پہ میرا چینل ہے سید سیف اللہ قادری، اس کو سبسکرائب کرو گے یہ درس مل جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو عظمت والی ہے
اور وہ بھی حمدی ہی، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات جو 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالی حضور نے فرمایا اللہ اس کو 5 بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے جی؟ 3 مرتبہ۔ بولو کتنی مرتبہ بھائی؟ اور کب پڑھنا ہے؟ یہ فجر کی نماز کے 5 بیماریاں اللہ پاگل پن سے محفوظ رکھے گا، اللہ جذام کوڑ کی بیماری سے محفوظ رکھے گا، اللہ آنکھوں کی بینائی قائم رکھے گا، اندھے پن سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ برس سے، یہ برس ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو فالج سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور یہ لگا ہوا 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کی فضیلت، اس کو بھی یاد کر لو اور یہ بھی پڑھ لو، انشاءاللہ وارے نہارے ہو جائیں گے، اور سارا دن آپ کا خیر و برکت کے گزرے گا۔ اور اللہم اجرنی من النار، کیا بتا رہا ہوں جی؟ یہ تو سب کو آتا ہوگا انشاءاللہ، جو فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اس دن اگر مر گیا تو میرے آقا نے فرمایا جہنم سے آزادی مل گئی۔ باقی پھر انشاءاللہ کل، اب میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ